قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اس دور کے اندر مہنگائی، بے روزگاری عام ہو چکی ہے اور لوگ رزق کے حصول میں پریشانی کا شکار ہیں، لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے وہ صرف اپنے اسباب اور ذرائع یا اپنی محنت اور جد و جہد پر اعتماد کرتے ہیں، سارے نہیں زیادہ تر، یا الا ماشاء اللہ، اور اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے رزق کے ان دروازوں کو نہیں کھٹاتے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ یا تو شریعت کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے، چشم پوشی کرتے ہیں، یا پھر بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو شریعت کو رزق کے حصول میں رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شریعت پہ عمل کریں گے تو پھر تو رزق حلال ہی کمانا پڑے گا، اگر ہم شریعت کو فالو کریں گے تو پھر ہم سود بھی نہیں کھا سکتے ہیں، رشوت بھی نہیں لے سکتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کا مال بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ اگر شریعت سے ہٹ کر حرام طریقوں سے رزق کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر جو برکت ہے وہ ختم فرما دیتے ہیں۔ بسا اوقات کروڑ پتی آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گفتگو کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت بیچارہ ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، پتہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں، اس کو چندہ دینے کو دل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی جو ہے، وہ اگر رزق کماتا ہے تو شریعت کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر رہ کر کماتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے رزق حلال آئے گا اور یہاں سے رزق حرام آئے گا، اور جب اس کو خرچ کرتا ہے پھر بھی انہیں حدود و قیود کا خیال رکھتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان دروازوں کو بھی کھٹکھٹانا چاہیے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتلائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں۔ ہم کیوں در بدار کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ بھئی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو الرزاق ہے، وہاب ہے، جس کے پاس ساری کائنات کے خزانے ہیں اور اتنے وسیع خزانے ہیں کہ اگر دنیا کا ہر انسان ایک میدان میں کھڑا ہو کر اللہ سے اپنی زندگی کی ہر خواہش جو ہے وہ مانگ لے اور اللہ اس کو عطا بھی کر دیں، ایک آدمی کیا مانگ سکتا ہے؟ جتنا بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب کو اتنا عطا بھی کر دیں اور اس سے زیادہ بھی عطا کر دیں تو اللہ کی جو بادشاہت ہے، اللہ کے جو خزانے ہیں، ان کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر میں سے چڑیا ایک چونچ پانی لے جائے۔ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، تو ایک انسان کو کشادہ رزق دے دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
تو وہ چند ایک دروازے جو شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو کشادہ، بابرکت اور رزق حلال عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں، رزق کی پریشانی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی باعزت روزگار عطا فرمائے۔ سب سے پہلا دروازہ کیا ہے؟ سب سے پہلا دروازہ ہے استغفار، توبہ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو خطاب کیا اور اس میں بے شمار چیزیں انہوں نے بتائیں، ان میں استغفار کے حوالے سے بھی اپنی قوم کو بتلایا، رہنمائی فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر 29ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، جو ہی گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرو۔ اور توبہ کی ویسے فضیلت تو بہت ساری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ سارے بنی آدم جو ہے یہ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ بہرحال وہ توبہ کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رزق کا دروازہ ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو، بخشش مانگا کرو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ انہ کان غفارا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو توبہ کا پہلا جو بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش برسانے والے بادل بھیجیں گے۔ آج شاید ہمیں اس بات کی زیادہ سمجھ نہ آئے، جب یہ ٹیوب ویل یا کنویں یا جدید ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، جب زراعت کا، کھیتی باڑی کا سارا انحصار بارشوں پر ہوتا تھا، تو پھر یہ بات بڑی سمجھ آتی تھی، آج بھی بڑی سمجھ آتی ہے۔ آج بھی اگر بارشیں نہ ہوں، قحط سالی کا زمانہ آ جائے، تو بے شمار فصلیں ایسی ہیں جو بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کسان اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ تو آسمان سے بارش کا برسنا یہ رزق کے اندر کشادگی کا ذریعہ ہے، رزق کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے، لیکن یہ کب ہے؟ استغفار کے بعد۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو نسخہ بتایا وہ کیا ہے؟ استغفار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے یہ کام کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ بِأَمْوَال، مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، بیٹوں کے ساتھ، یعنی اللہ تمہیں مال بھی کثرت سے دیں گے اور تمہاری اولادوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت فرما دیں گے۔ صرف مال کا نسخہ ہی نہیں ہے، اولاد کا نسخہ بھی ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات، واضح بات ہے جب بارشیں ہوں گی، کھیتیاں اگیں گی، باغات کے اندر پھل اور سبزیاں ہوں گی، لہلہاتے اناج، اور یہ پوری کی پوری مردہ زمین جو ہے اس کے اندر زندگی آ جائے گی۔ اور زمین پہ زندگی انسان کی زندگی ہے، زمین کا بنجر ہونا انسان کی موت ہے۔ بہت سارے علاقوں میں قحط پڑتا ہے اور کتنے ہی انسان جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تمہارے لیے باغات و انہارا اور نہریں اللہ تعالیٰ جاری کر دیں گے، یہ رزق کی نہریں، رزق کے باغات۔ تو یہ اللہ رب العزت نے رزق کی ایک کنجی، رزق کا ایک دروازہ، یہ استغفار کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کا نبی کون ہے؟
جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ او بھائی وہ نبی جس کو اللہ نے پہلے ہی بخشوائے کر دیا ہے، وہ اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے، اور ایک ہم ہیں صبح سے لے کر شام تک ہماری مجلسیں، ہماری تنہائیاں، ہماری خلوتیں، ہمارا کردار، ہمارا گفتار، ہر چیز کے اندر اللہ کی بغاوت، ہر چیز میں اللہ کی نافرمانی، ہر چیز میں اپنی خواہشات نفس کی پوجا، اپنی خواہش کو آگے اور مقدم رکھتے ہیں ہم لوگ۔ ہماری آنکھ جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، ہمارے کان جو ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، ہماری زبان جو ہے وہ گناہ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں گناہ کرتے ہیں۔ اور وہ نبی جس سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا اور اللہ نے معاف بھی کیا ہوا ہے 100 مرتبہ، ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کتنا اللہ سے توبہ کرتے ہیں، کتنی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جب گناہ ہوتا ہے تو ہمیں کتنی پشیمانی ہوتی ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم فخر کا اظہار کریں، چھپ کر گناہ کیا پھر دوستوں کی مجلس میں جا کر بڑے فخر سے بیان کیا جی میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ کی جو صفت قہار ہے، ان بطش ربک لشدید ہے، کیا آپ اس کو بھول گئے؟ گناہ کرنے کے بعد فخر کا اظہار، اللہ کو چیلنج کہ میں نے گناہ کر لیا ہے جی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس بارے میں بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی الا المجاہرون، مگر مجاہرون نہیں جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجاہرون کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کو لوگوں کے اندر مزے لے لے کر، فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے بھائی چھپ کر گناہ کر لیا، اس پہ ندامت کا اظہار کرو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ نے اگر پردہ ڈالا ہے تو اسی پردے کے ساتھ ہی اللہ سے گناہ کو معاف کروا لو۔ بہت سارے ایسے گناہ ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کریں گے اور کہیں گے اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا ہاں یا اللہ کیا تھا۔ دنیا کو نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے یا بندے کو پتا ہے۔ پھر اللہ کہیں گے یہ گناہ کیا تھا؟ ہاں یا اللہ کیا تھا۔ اللہ پوچھیں گا آپ بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ بندہ کہے گا یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا آج بھی پردے میں رکھ لے۔ اللہ اسی طرح پردے میں ڈال کر اس کو اللہ جنت کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اور بھائی گناہ ہو جائے تو اس پہ فخر کا اظہار نہ کریں، اس کو لوگوں میں مزے لے لے کر بیان نہ کریں۔ اور بھائی شرم آنی چاہیے، شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ گناہ ہو اور اس کو آدمی فخر سے بیان کرے، اس پہ روئیں، گڑ گڑائیں راتوں کی تنہائیوں کے اندر، خلوتوں کے اندر کہ یا اللہ گناہ ہو گیا، تو بڑا بخشنے والا ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، یا اللہ تو تواب ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، ان کے شاگرد بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا جی بہت فقر و فاقہ ہے، تنگی کی زندگی گزار رہا ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں وہ کروں اور اللہ مجھے کشادہ رزق دے دے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ تم کثرت استغفار کیا کرو۔ ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا جی میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں کہ میں وہ کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ تم بھی استغفار کیا کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرا باغ جو ہے وہ ہرا بھرا ہو جائے، اس کو پھل لگ جائے اور میری زندگی آسان ہو جائے۔ تو آپ نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ 3 آدمی، 3 مختلف سوالات، 3 مختلف مسائل۔ جب وہ چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب بندے 3 تھے، ان کے مسائل بھی 3 مختلف تھے، آپ نے ایک ہی نسخہ بتایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی یہی آیات پڑھ دی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب ایک ہی چیز کے اندر اولاد کی برکت، رزق کی برکت،
باغات کی عطا، نہروں کی عطا اور بخشے، ساری چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو اگر تم استغفار کرو گے اللہ سب کچھ عطا فرما دیں گے. اللہ اکبر. اب استغفار میں کیا ہے، کیسے استغفار کرنا ہے؟ کیا زبان سے صرف استغفر اللہ پڑھتے جائیں؟ بھائی استغفار کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی استغفار کر رہی ہو اور آپ کے باقی اعضاء بھی اس کا ساتھ دے رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ چوری کرتے ہوئے ادھر سے آپ چوری کر رہے ہوں اور ساتھ آپ نے ہاتھ میں تسبیح پڑھی ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار نہیں ہے. جو زبان سے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ سے عہد کریں، جب استغفار کر رہے ہوں آپ کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اللہ کی طرف یکسو ہونے چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کی طرف خضوع و خشوع کے ساتھ، اور جس کا اظہار آپ کی آنکھوں سے بھی ہونا چاہیے، آپ کے دیگر اعضاء سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے اگر توبہ کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، سنجیدہ ہو کر آپ توبہ کر رہے ہیں. روئیں، آنکھوں سے آنسو بہائیں. رونا نہیں آتا ہے کم از کم رونے والا منہ ہی بنا لیں. اللہ اکبر. تو استغفار رزق کا ایک دروازہ ہے، کثرت سے استغفار کیا کریں. ہم بڑے گناہ گار ہیں، بہت سیاکار ہیں، لیکن کثرت سے استغفار کریں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور اللہ ہمارے رزق کے اندر بھی کشادگی اور برکت پیدا فرما دیں گے. اور دوسرا دروازہ یا رزق کی دوسری کنجی وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. تقوی کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے. التقوی ہاں ہونا، اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے. ظاہری اعمال کا نام تقوی نہیں ہے، جو بات آپ کے دل میں ہے اس کا نام تقوی ہے. اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو اللہ کو تمہاری قربانی کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا ہے، وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہوتا ہے، وہ جذبہ پہنچتا ہے، وہ خلوص پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہوتا ہے. اللہ اس تقوی کو دیکھتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ وقایقی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، گناہوں سے بچا کر، اللہ کی نافرمانی سے بچا کر، حرام چیزوں سے، محرمات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کبھی جھاڑیوں والے علاقے میں، خاردار جہاں جھاڑیاں ہوں اور ان کے لمبے لمبے کانٹے ہوں، آپ نے کبھی وہاں پہ سفر کیا ہے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ بالکل کیا ہے. کہا کیسے سفر کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے آپ کو بالکل بچا کر، کپڑوں کو سمیٹ کر، کہیں میرے کپڑے ان جھاڑیوں کے ساتھ الجھ نہ جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تقوی ہے کہ انسان دنیا کی جھاڑیوں سے، گناہوں کی جھاڑیوں سے، بدکاری کی جھاڑیوں سے، اللہ کے محرمات کی جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کر، یعنی کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا جس کو کہتے ہیں. آج تو ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، بے شمار گناہ کی اقسام نئی نئی آ گئی ہیں. خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ، سوشل میڈیا کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ. اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر اب گناہ اتنا عام ہے کہ آپ اگر نگاہ جھکا کے بھی چل رہے ہوں تو آپ کو باقاعدہ گناہ والے جو ہیں دعوت دیں گے. گناہ کو مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ، میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ گناہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے، لیکن جب انسان تقوی کی اس مثال پہ اوپر عمل کرتا ہے، اس کا مصداق بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر گیا. اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے وہ جہاں بھی موجود ہو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ 7 دروازوں کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں نہ ہو، وہ سمندروں کی گہرائیوں میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے، دل کے اندر خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا
یہ کیمرے، یہ سیکورٹی فورسز، سیکورٹی کیمرے یہ کسی کام کے نہیں ہیں. جس نے گناہ کرنا ہے، جب اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے تو وہ گناہ کر ہی لے گا، وہ کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لے گا، وہ کہیں پہ چھپ کر گناہ کر ہی لے گا. لیکن جب اللہ کا خوف ہوگا تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں اللہ کی زمین پر ہوں، اللہ کے آسمان تلے ہوں، اللہ ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، یہ تو پھر میں سامنے گناہ کر رہا ہوں. تو یہ تقوی انسان کو گناہوں سے دور رکھنے کا ذریعہ ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مخرج، دروازے کھول دیتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، سعادتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. بس اوقات آدمی سوچتا ہے جی سارے دروازے بند ہیں، بے شمار جگہوں پر میں نے انٹرویو دیا، بے شمار جگہوں پر میں نے اپنا سی وی جمع کروایا، کوئی مجھے کال ہی نہیں کرتا ہے. لیکن پھر اچانک ایسی جگہ سے کال آتی ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ شاید یہاں سے بھی کال آ جائے گی، یا اللہ مجھے یہاں سے بھی رزق دے دیں گے. تو یہ تقوی ہے جو انسان کے سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے، آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کو رزق ایسی ایسی جگہوں سے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ لوگ ایمان لے آتے اور متقی بن جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمانوں سے اور زمین سے ان کے اوپر برکتیں نازل فرماتے. تو یہ رزق کا دوسرا دروازہ ہے. تیسرا دروازہ ہے توکل، اللہ پہ توکل. لیکن توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں لیکن اعتماد آپ کا سارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. آپ بیمار ہیں، دوائی کھائیں لیکن دوائی پہ توکل نہ کریں. توکل آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میں دوائی کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائیں گے. یہ توکل نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں کہیں جی اللہ مجھے یہاں رزق پہنچائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق دیں جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے صبح جب گھر سے نکلتے ہیں کیا وہ کسی ملازمت پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ کوئی انہوں نے دکان ڈالی ہوتی ہے، کوئی کاروبار کیا ہوتا ہے، اللہ کے توکل پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق رازق اور مالک ہے، وہ اللہ ہمیں رزق بھی دے گا. اللہ کے توکل پہ، اللہ کے توکل پہ نکلتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو اپنے بھی پیٹ بھر کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور بھائی جس کو اللہ کافی ہو جائے کیا اس کو دنیا کی کوئی محتاجگی رہ جاتی ہے؟ جس کا اللہ معاون بن جائے، جس کا اللہ مددگار بن جائے، اللہ کہے کہ میں تجھے کافی ہوں ہر معاملے کے اندر، تیرے رزق کے اندر، تیرے کاروبار کے اندر، تیری دکان کے اندر، تیری اولاد کے اندر، تو پھر اس کو کسی دنیا کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اس کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے مسائل ہی حل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح رزق کا ایک دروازہ یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت جو ہے توجہ اور دل جمعی کے ساتھ، اہتمام اور پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے. حدیث ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لی عبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک،
اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ 24 گھنٹے کی عبادتیں ہمارے اوپر فرض نہیں کی ہیں. 5 نمازیں انسان سنتوں کے ساتھ ادا کرے تو زیادہ سے زیادہ کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے 5 نمازوں کا اہتمام کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ نوافل پڑھیں, اللہ آپ کو توفیق دے, ہمت دے, تہجد کی نماز پڑھیں, دیگر نوافل کا اہتمام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے تفرغ لی عبادتی, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. وقت نکالنا پڑے گا. نماز سے یہ نہ کہے کہ میں نے کاروبار پہ دکان پہ جانا ہے, بلکہ اپنے کام سے کہو کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے. ٹائم نکال لیں اپنے لیے, عبادت کے لیے ٹائم نکال لیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا فرمائیں گے؟ املا صدرک غنن, میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. اللہ غنا عطا فرما دیں گے. اور اللہ کی قسم یہ غنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ بسا اوقات انسان کے پاس رزق کم بھی ہوتا ہے لیکن بڑی خوش زندگی گزارا ہوتا ہے. قناعت ہے, غنا ہے, جو اللہ نے دیا ہے کافی ہے. اور جس کے پاس غنا نہ ہو, کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, بس ہر وقت فقر و فاقہ, مر گئے, ڈوب گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پریشانی ہر وقت لاحق ہوتی ہے. وہ یہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے پاس 1 ارب تھا, یہ 2 ہونا چاہیے تھا, یہ 5 ہونا چاہیے تھا. بھائی دنیا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو. اللہ کا شکر تب آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا کہ جب آپ کو اللہ نے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان, زبان سارے آزاد دیے ہیں, اور ایک بندہ باہر بیٹھا ہو جس کے ہاتھ کٹے ہوں یا جس کی ٹانگیں کٹی ہوں یا آنکھوں سے نبینا ہو, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے ان نعمتوں سے بہرہمند فرمایا ہے, میں ان نعمتوں سے محروم نہیں ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا املا صدر کا غنن, اللہ فرماتے ہیں میں غنا سے تیرا دل بھر دوں گا. اور پھر یہ غنا جو ہوتی ہے کثرت مال سے نہیں ہوتی ہے. لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس, یہ دل کی غنا ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے, کئی لوگ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں محنت مزدوری کر کے جو اس دن کی کمائی ہوتی ہے وہ ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اور کئی کروڑ پتی ایسے ہوتے ہیں 50-100 سے اوپر کا نوٹ ہی نہیں ان کی جیب سے نکلتا. اب آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے غنی کون ہے؟ ایک وہ ہے جس نے اپنی ساری کمائی دے دی, بے شک 50 روپے دی ہے, اور ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی کمائی کا لاکھواں حصہ یا کروڑواں حصہ اس نے تھوڑا سا 100 روپے دی ہے. تو غنی وہ ہوا جس نے اپنی ساری کمائی اللہ کی راہ میں دے دی. اور آگے فرمایا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ, میں تیرا فقر جو ہے وہ دور کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر تو نے ایسے نہ کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَّأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اگر تو نے عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا, ڈیوٹی کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, دکان کی وجہ سے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا, تیرے کام ہی نہیں مکنے, اتنا مصروف ہو جائے گا کہ کام پہ کام پڑا ہوا ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. اور پھر آگے وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, تیرا فقر بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, کہ جو میری یاد سے, میرے ذکر سے, میری عبادت سے اعراض کرتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. اور پھر آگے کیا فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا یا اللہ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا, یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا, میری نظر تو بڑی تیز تھی, مجھے تو اینک بھی نہیں لگی ہوئی تھی. اللہ کہیں گے جس طرح تو نے ہمیں بلا دیا آج ہم نے تجھے بلا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اسی طرح رزق کی کشادگی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ پے در پہ حج اور عمرے کرنا. اگر چین پہ خرچ آتا ہے لیکن یہ رزق میں کشادگی کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب, پے در پہ حج اور عمرہ کیا کرو
کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی جو ہے وہ لوہے کی جو خباثت ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، اس کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک دروازہ یہ بھی ہے صلہ رحمی کرنا۔ آج افراتفری کا دور ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، ہر شخص اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ اگر تعلق ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے ان کے ہاں رشتہ کرنا ہے یا ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یعنی مطلب کی بنیاد پر رشتہ داری، مطلب کی بنیاد پر صلہ رحمی۔ صلہ رحمی وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور جو آپ سے قطع رحمی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ صلہ رحمی کریں۔ وہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار جو ہیں وہ میرے ساتھ بڑا برا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لازمی صلہ رحمی کرو، یہی صلہ رحمی ہے کہ وہ برا معاملہ کریں اور تم اچھا معاملہ کرو، برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اور یہ نہیں ہے لیس الواصل بالمکافی، بدلے کے بدلے میں آپ صلہ رحمی کریں، اگر آپ کے ساتھ وہ اچھا کرتے ہیں تو آپ بھی آگے سے اچھا کر لیتے ہیں، تو یہ تو کوئی آپ کا اس میں کمال والی بات نہ ہوئی۔ یہ تو اس نے اچھائی کی ہے تو شرم و شرمی آپ نے بھی آگے سے اچھائی کر لی ہے۔ تو صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ قطع رحمی کریں، آپ کے ساتھ برے رویے سے پیش آئیں، آپ کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، جب انسان کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے نا، تو آگے سے اگر تکلیف بھی پہنچتی ہے، اذیت بھی پہنچتی ہے، یا مار پٹائی تک بھی ہوتی ہے، تو انسان کو اس عمل میں پھر بھی لذت آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور پھر جتنا آگے سے زیادہ مخالفت ہوگی اتنا زیادہ آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ آپ تو اللہ سے اجر لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جتنی زیادہ مخالفت ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیں اور پھر اللہ اس کی لمبی زندگی کر دیں، تو وہ کیا کام کرے؟ فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو رزق کی کشادگی کا ایک ذریعہ اور ایک دروازہ صلہ رحمی ہے۔ اسی طرح رزق کی کشادگی کا جو آخری دروازہ ہے وہ ہے صدقہ و خیرات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جنۃ، صدقہ یہ ڈھال ہے، انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر صدقے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بہت ساری احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان فرمائی، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ بھئی اللہ ہمارے قرض کا محتاج ہے؟ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم وہ پیسے پارسل کریں گے اللہ کو آسمان پہ؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو اللہ نے مدات مصارف بیان کیے ہیں وہاں پہ خرچ کرنا، وہ فرضی صدقہ ہو یا نفلی صدقہ ہو، دونوں ہی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے یہ قرض دے اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کروں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کر دوں۔ اس آیت پر یقین ہے یا نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے جو بیان فرما دیا وہ 100% سچ ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ میرے مال میں کمی نہیں کریں گے، اللہ کئی گنا بڑھا کر مجھے واپس کریں گے۔ اور صدقہ کرتے ہوئے ہم پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں، جیب سے نوٹ نکالیں گے وہ سب سے پرانا اور چھوٹا نوٹ، چلیں جی یہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ صدقہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے، روزانہ کی بیس پر، ہفتہ وار، ماہانہ کی بیس پر آپ اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے رزق میں اللہ برکت کیسے ڈالتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں۔
اور یہ صدقہ جو ہے مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، حتیٰ کہ وہ مریض اور بیمار جن کو سارے ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں وہ بھی صدقہ کر کے ایک دفعہ تجربہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج جو ہے وہ صدقہ کے ذریعے کرو۔ ہم جو ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ تو پیسے کم ہو رہے ہیں، اتنے پیسے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ 2-3 واقعات بیان کر کے میں آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بدلی کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کر آؤ۔ اب وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ باقاعدہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے، رزق کو اس کے گھر تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بھائی جب اللہ کا آدمی حق ادا کرتا ہو تو اللہ پھر گھر تک رزق پہنچانے کا بندوبست خود کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ وہ بدلی ایک جگہ پہ گئی، وہاں پہ برسی، وہاں سے سارا پانی اکٹھا ہوا، نالیوں کے اندر چلا، دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے کسی پکڑی ہوئی ہے اور وہ اپنے کھیت کو پانی لگا رہا ہے۔ یہ بندہ پیچھے ہی تھا، اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہی نام بتایا جو بدلی میں اس نے سنا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا یار بات بڑی عجیب ہے کہ میں نے بادل میں تیرا نام سنا ہے، تیرا عمل کیا ہے؟ مجھے ذرا اپنا عمل تو بتا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو بھی مجھے اس کھیت سے اناج حاصل ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ کھیت میں لگانے کے لیے، اور تیسرا حصہ پورا 2.5% نہیں، 2.5% جو ہے نا زکوٰۃ وہ تو 40واں حصہ بنتا ہے، تیسرا حصہ پورا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب انسان اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا جو نظام ہے اسی کو اس بندے کی مدد اور خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کر رہے ہیں، جاؤ میرے فلاں بندے کے کھیت کو پانی لگا کے آؤ۔ یہ ہم خود نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوگا، اللہ کی بات پہ ہمارا یقین ہوگا۔ اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بندہ آیا تھا، کہا جی بہت فقر و فاقہ ہے، اکثر بھوکا ہی سو جاتا ہوں، تو آپ اللہ سے جا کر کہہ دیں کہ میرا جتنا رزق ہے وہ سارا ہی مجھے دے دیں، 2-4 دن خوب پیٹ بھر کے کھاؤں گا، پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سارا رزق دے دیا۔ اب اس نے اپنی ضرورت کا جو کھانا تھا کھایا، باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اب اس کو دوسرے دن اس سے بھی زیادہ مل گیا، اس نے پھر جو کھانا تھا کھایا، باقی اللہ کی راہ پہ صدقہ کر دیا۔ اب وہ جو ہے رزق مسلسل بڑھتا بھی جا رہا ہے، آتا بھی جا رہا ہے، اور یہ بندہ صدقہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کو خود پریشانی ہوئی کہ یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میرا تو رزق آ گیا تھا، یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اب آپ اللہ سے جا کر یہ پوچھیں کہ یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ اصل میں اس کا رزق تو پورا ہو گیا تھا، لیکن اس نے جو صدقہ کیا وہ میرے اوپر قرض چڑھا دیا، میں نے وہ قرض اتارا، اس نے پھر چڑھا دیا، میں نے پھر اتارا، اس نے پھر چڑھا دیا، اب یہی سلسلہ جاری ہے، وہ قرض چڑھاتا جا رہا ہے، میں اس کو اتارتا جا رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات مشکل کا شکار ہوں، بے روزگاری عام ہو، مہنگائی کا دورہ ہو، جد و جہد اور محنت تو کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے رزق کے ان دروازوں کو بھی کھٹکھٹا لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔